الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد نحمد ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج کے اس محفل مقدس میں میری تقریر کا عنوان ہے بدگمانی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں انسان کو چین و سکون سے رہنے کو پسند نہیں کرتا، خاص طور پر امت مسلمہ کو برباد کرنے، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہر طرح کے حربے اپناتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان مردود چاہتا ہے کہ بغض و عداوت کی چنگاری بھڑکا دے اور تمہیں رب کے ذکر و عبادت سے غافل کر دے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں اس وقت معاشرے و سماج میں امن و سلامتی غارت ہو چکی ہے، سکون چھن چکا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، پڑوسی پڑوسی کو پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے، ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے پریشان ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے ایسے تمام اعمال و افعال پر روک لگا دی جو معاشرے کے امن و سکون میں خلل ڈالے۔ چنانچہ فرمانے باری ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بدگمانی سے بچو۔ یہ بات یاد رکھے، معاشرے کے امن کو برباد کرنے میں بدگمانی کا اہم رول ہے، جس وجہ سے لوگوں میں ناچاکی، عداوت، دشمنی جنم لیتی ہے۔ اب تو یہ وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس میں اکثر افراد مبتلا ہے۔ کسی کے سلسلے میں وہم و گمان کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کر لینا اور اسی کو حقیقت سمجھ لینا انتہائی خطرناک ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اکثر بدگمانی غلط ہی ہوا کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے، جس کو ہم اپنے گمان کے مطابق سچ سمجھتے ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جب کسی شخص کو معلوم پڑتا ہے کہ فلاں شخص میرے متعلق غلط سوچ رکھتا ہے تو وہ اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، نفرت کی آنکھ جلنے لگتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بدگمانی سے دور رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کچھ بدگمانیاں گناہ میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ ان بعض الظن اسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا اور بدگمانی سے بچنے کی تعلیم دی۔ آج ہمارے آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے، ہم اسلامی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں، جس کی وجہ سے امن و سکون ختم ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بدگمانی جیسی بیماری سے بچائے اور سماج میں امن و سکون کا فیض عام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔